اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد، والصلاة والسلام علی المعصومین المظلومین المکرمین المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات علی محمد وآل محمد۔ تمام جوانوں کی خدمت میں ہماری طرف سے سلام عرض ہے۔ ماہ مبارک رمضان پروردگار عالم کا عظیم مہینہ، نعمتوں والا مہینہ، گناہوں کی بخشش والا مہینہ۔ اس مہینے میں ہمارے سامنے جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل روزے کی تھکان لیے ہوئے افطار کر کے خدا کے لیے عبادتوں کو انجام دے کے پھر جو دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ چیزیں خدا بہت ہی پسند کرتا ہے۔ خدا ان چیزوں سے پیار کرتا ہے۔ خدا کو دیندار، مذہبی، پرہیزگار جوان بہت زیادہ پسند ہیں۔ مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے جب بھی میں ہمارے ان بچوں کو، جوانوں کو دیکھتا ہوں۔ الحمدللہ یہ ہمارے جو سامنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے جو سڑکوں پر زبان رکھ کر گھوم رہے ہیں، ان کے لیے یہ سب عبرت کا نمونہ ہے۔ زبان رکھنے کے باوجود بھی خدا کی بتائی ہوئی باتیں نہ بول پاتے ہیں، نہ سیکھنے کا شوق ہے۔ یہاں پہ جو جوان ہیں، خدا کی مصلحت کی بنیاد پر پروردگار عالم نے زبان کو نہیں دیا، لیکن دین کا شوق دیا ہے، دین سیکھنے کا جذبہ دیا ہے، اخلاق دیا ہے، محنت دی ہے، حلال کمانے کا شوق دیا ہے، اور خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کا جذبہ انہیں پروردگار عالم نے عطا کیا ہے۔ یہ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم جیسے زبان رکھنے والوں کے لیے یہ نمونہ اور چراغ ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ان سارے جوانوں کو خوشحال رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آج جو ہم بحث شروع کرنے جا رہے ہیں، روزے کے حوالے سے بہت بڑی، طویل اور لمبی بحث ہے۔ آج مختصر کچھ احکام ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا جو حصہ ہے آج کی اس کلاس کا، روزے کے اقسام، روزے کے کتنی قسمیں ہیں، روزوں کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ بحث کر کے آج کی اس گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ہے روزے کے جو اقسام ہیں، وہ تقریباً 4 قسم کے روزے بنتے ہیں۔ روزوں کو اگر دیکھیں گے تو وہ 4 قسم کے بنتے ہیں۔ سب سے پہلی جو روزے کی قسم ہے وہ ہے واجب روزے۔ واجب روزوں کا مطلب کیا ہے؟ جو پروردگار عالم نے اس کی طرف سے مسلمانوں پر واجب کیا ہے، کہ اس کو ہر حال میں رکھنا ضروری ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ضروری اور واجب ہے، اسی طرح سے روزہ رکھنا بھی واجب ہے۔ یعنی خدا کی طرف سے ہم سب پر واجب شدہ روزے، جن کو واجب روزے کہتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟
ان میں سب سے پہلی قسم ہے ماہ مبارک رمضان کے روزے۔ یہ جو ماہ مبارک رمضان میں ہر سال 30 یا 29 روزے جو ہوتے ہیں، یہ پروردگار عالم نے سال میں ایک مرتبہ امت اسلام پر، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، مسلمان ہیں، ان مسلمانوں پر پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو واجب کیا ہے۔ اگر کوئی ماہ مبارک رمضان میں جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا ہے، گاؤں میں بھی ہے، وطن میں بھی ہے، جوان بھی ہے، صحت مند بھی ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے وسائل بھی ہیں، روزہ رکھ سکتا ہے، روزے کے سارے شرائط اس کے پاس پائے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر وہ روزہ نہ رکھے تو وہ گنہگار ہے، اسے جو ہے کفارہ دینا ہوگا اور خدا کی بارگاہ میں ان روزوں کا حساب دینا ہوگا۔ تو روزے کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے واجب روزہ، جو ماہ مبارک رمضان میں ہر سال مسلمانوں پر خدا کی طرف سے واجب ہوتا ہے۔ ایک دوسرے واجب روزے کی قسم ہے وہ روزے جو ماہ مبارک رمضان میں بیمار ہونے کی وجہ سے جو نہیں رکھے گئے ہیں، یا جو ہے سفر پہ چلے جانے کی وجہ سے نہیں رکھ سکے ہیں، یا کسی اور سبب سے نہیں رکھ سکے ہیں، تو ایسے روزے جو ماہ رمضان میں ہم لوگوں سے چھوٹ جاتے ہیں، جو رکھ نہیں پاتے، ماہ مبارک رمضان میں ان کی قضا ادا کرنا واجب ہے۔ جو بھی ماہ مبارک رمضان میں کسی بھی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی، سفر پہ چلے گئے اور کوئی مسئلہ پیش آ گیا، یا جو ہے روزہ ماہ مبارک رمضان میں ہم نے کسی بھی سبب جو ہے توڑ دیا، تو ایسے ہنگام میں ماہ مبارک رمضان کے بعد روزے قضا ادا کرنا واجب ہے۔ جتنے بھی روزے ماہ رمضان میں نہیں رکھتے ہیں وہ رمضان کے بعد رکھنا واجب ہے۔ دو تیسرا جو واجب ہے کہ وہ اگر کسی کا باپ مر جائے، اس کے جو قضا روزے ہیں، کوئی بھی، چاہے وہ بیماری کے عالم میں ہو یا اور کوئی سبب ہو، باپ جو قضا روزے چھوڑ کر چلا گیا ہے، بڑے بیٹے پر ان روزوں کی قضا ادا کرنا واجب ہے۔ اب باپ کے جتنے بھی سال کے روزے ہوں، 1 سال کے روزے ہوں، 2 سال کے روزے ہوں، 10 سال کے روزے ہوں، 5 سال کے روزے ہوں، یہ جو ہے بڑے بیٹے پر واجب ہیں، خود کے بھی روزے رکھنا اور جو ہے باپ کے بھی قضا روزے ادا کرنا بڑے بیٹے پر واجب ہے۔ جی، اب یہاں جو ہے ایک اور مسئلہ ہے، وہ کیا ہے کہ جو ہے اگر بڑا بیٹا باپ کی قضا نماز اور قضا روزے رکھ نہیں سکتا، تو بڑے بیٹے کے پاس اگر مال اور دولت ہے، وہ کیا کرے؟ دوسروں کو پیسہ دے کے قضا نماز باپ کی پڑھوائے اور جو ہے قضا روزے باپ کے رکھوائے۔ اب وہ جتنے بھی پیسے دے سکتا ہے وہ جو ہے اسے کہتے ہیں اجرت اور اجیر، یعنی مزدور۔ اس کے جو عام ترجمہ ہے ہماری زبان میں مزدور، اجرت لینے والا، اجیر، اسے پیسے دے کے روزے بھی رکھوانا ہے اور جو ہے نماز بھی پڑھوانا ہے، اسے کوئی جو ہے چھوٹ نہیں ہے۔ ہاں، اگر خدا نہ کرے کسی گھر میں جو ہے صرف ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے،
بیٹا بڑا ہے بیٹی چھوٹی ہے. خدا نہ کرے کسی گھر میں بڑا بیٹا مر گیا, انتقال کر گیا, خدا نہ کرے, اب انتقال کر گیا ہے تو اس کا کوئی وارث نہیں ہے, تو یہاں پہ قضا نماز اور روزے کا مسئلہ مرنے والے باپ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو ہے بیٹی ہے وہ بھی شفقت پدری کے عنوان سے اپنے باپ کے قضا نماز اور روزے ادا کر سکتی ہے, لیکن بیٹی پر واجب نہیں ہے. قضا نماز اور روزے ادا کرنا بیٹی پر واجب نہیں ہے. پھر بھی اگر وہ انجام دیتی ہے ثواب کی حقدار ہوگی, جنت کے حقدار ہوگی, اور اس کے باپ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. یہاں تک سمجھ گئے جی؟ ہاں. اب رہا مسئلہ 2 روزے ہو گئے. ماہ رمضان کے روزے واجب ہیں, اور ہمارے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان روزوں کی قضا رمضان کے بعد ہمیں ادا کرنا ہے باپ کے روزے بڑے بیٹے پر. اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے, وہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کسی باپ کے 3 بیٹے ہیں, بڑے بیٹے پر واجب ہے, جو دوسرے بیٹے ہیں ان پر واجب نہیں ہے, مستحب ہے. اگر وہ چاہے تو خود روزے اور نماز باپ کی ادا کر سکتے ہیں, اگر نہ چاہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. لیکن احتیاط ہے, بہتر ہے کہ دوسرا بیٹا بھی چونکہ اس کی اولاد ہے, باپ کے چھٹکارے کے لیے, باپ کی جنت کے لیے, باپ کے درجات کی بلندی کے لیے, اس کے گناہوں کا کفارہ قرار دینے کے لیے دوسرا اور تیسرا بیٹا بھی روزوں کو, نماز کو ادا کر سکتا ہے. اور کون سے روزے واجب ہیں؟ یہ تو 3 ختم ہو گئے. ایک اور روزہ ہے جو واجب ہوتا ہے ہمارے اوپر. وہ کیسے؟ نذر کے ذریعے سے, منت کے ذریعے سے. نذر کیا ہے؟ نذر یہ کرنا کہ مثلا کوئی انسان ہے, شادی کے بعد اسے بچے نہیں ہوئے, وہ بے اولاد تھا, اس نے خدا سے نذر کی کہ پروردگارا اگر تو مجھے صاحب اولاد بنا دے گا, مجھے جو اولاد جیسی نعمت دے دے گا, اس نعمت کے بدلے میں جو ہے 10 روزے رکھوں گا. اب جو اس نے نذر کی ہے خدا کی بارگاہ میں, اور پروردگار عالم نے اس کو صاحب اولاد بنا دیا. جب وہ صاحب اولاد ہو گیا تو اب جو 10 روزے ہیں, ان 10 روزوں کا رکھنا واجب ہے, خود اس کے اوپر واجب ہے. جو بھی نذر کرتا ہے خود اس کے اوپر یہ جو ہے روزے واجب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نذر کا مطلب ہے انسان کسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے, وہ خود واجب نہیں ہے, لیکن انسان خود اپنے اوپر اس کو واجب کر لیتا ہے. تو اگر وہ صاحب اولاد ہو گیا ہے تو جو ہے خدا کی بارگاہ میں اس نے جو روزہ رکھنے کی نذر کی ہے اس کو ادا کرنا واجب ہے. یہ بھی واجب روزے ہیں. یہاں پہ اس کے اندر پھر ایک مسئلہ ہے, وہ کیا ہے؟ جو بھی مسلمان مومن نذر کرتا ہے, نذر کے پورا ہونے کے بعد اس نذر کو ادا کرنا, کہ مثلا جو 10 روزے ہم نے بیان کیے, وہ جو 10 روزے ہیں جس نے
نظر کی ہے خدا کی بارگاہ میں اسی کو رکھ کے ادا کرنا ہے. دوسرا کوئی وہ روزہ رکھ کے ادا نہیں کر سکتا. جس نے نظر کی ہے اسی کو ادا کرنا ہے، کیونکہ واجب نظر ہے. خود اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے تو خدا کی بارگاہ میں اس کے اوپر واجب ہے کہ خود ان 10 روزوں کو ادا کرے. کسی اور کے ذریعے سے وہ روزے نہیں رکھوا سکتا. یہ جو ہے واجب روزے. یہ ایک اور جو ہے واجب روزوں کی قسم ہے، اس کو میں بیان کروں گا. وہ کیا ہے کہ جو ہے جسے کہتے ہیں اجیر، یعنی اگر کوئی بیٹا جس کے پاس مال ہے، پیسے ہیں، اس کے باپ کے قضا روزے خود نہیں رکھنا چاہتا، دوسروں کو پیسے دے کر باپ کے قضا روزے ادا کروانا چاہتا ہے. مثلا کوئی مثال مجھے لا کے 10,000 روپے دے کہ مولانا میں آپ کو 10,000 روپے دے رہا ہوں، آپ جو ہے 1 مہینے کے روزے جو ہمارے والد کے قضا ہو گئے ہیں اس کو آپ رکھیں، میں تمہیں اس کا ہدیہ دوں گا، اس کی اجرت دوں گا، اس کی قیمت دوں گا، اس کی مزدوری دوں گا. اب جو اس بیٹے سے 10,000 روپے لے چکا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ جو روزے مرحوم کے اس نے قبول کر لیے ہیں ان روزوں کو رکھنا پیسے لینے والے کے اوپر واجب ہے. یہ جو ہے جو پیسے لیتا ہے اس کی گردن پہ مرحوم کا حق ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے جتنے بھی روزوں کے لیے وعدہ کر لیا ہے وہ مولانا کوئی بھی XYZ، تو اس کے اوپر کیا ہے واجب ہے کہ وہ روزوں کو رکھ کے ادا کرے. تو واجب روزوں کی کتنے قسمیں ہوئی؟ پہلی جو ہے ماہ مبارک رمضان کے روزے، دوسرے وہ روزے جو رمضان میں عذر شرعی یعنی جو خدا نے حکم دیا ہے کہ تم اگر یہ چیزیں پیش آ گئی تو ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہ رکھیں بلکہ ماہ مبارک رمضان کے بعد روزوں کو رکھ کے ادا کریں. وہ روزے باپ کے قضا روزے بڑے بیٹے پر، نذر کا روزہ، منت کا روزہ، یہ روزے. اس کے علاوہ جو اجرت کے پیسے لیتا ہے کسی دوسرے سے، وہ جو پیسے لیا ہے اس کے اوپر مرحوم کے روزے رکھنا واجب ہے. پھر یہاں پہ ایک اور واجب کی قسم ہے، وہ کیا ہے؟ آخری قسم ہے. جو واجب روزے ہیں اس کی آخری قسم ہے ایک جو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. وہ کیا ہے کہ قسم کھانے کی وجہ سے اپنے اوپر روزہ واجب ہوتا ہے. کیا قسم کیا ہے؟ قسم یہ کہ کوئی مسلمان مومن یہ قسم کھا لے کہ میں جو ہے فلاں اگر مجھ سے کوئی غلط کام ہو گیا تو اس کے کفارے کے بدلے میں روزہ رکھوں گا. مثلا جو ہے اگر میں جھوٹ کہہ دیتا ہوں تو اس کی سزا کے بدلے میں ایک روزہ رکھوں گا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بے نمازی ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو ایک بار بھی میری نماز قضا نہ ہو،
میں نے قسم کھائی کہ جب بھی میری نماز قضا ہو جائے گی تو اس قضا نماز کی سزا کے بدلے میں میں ایک روزہ رکھوں گا. یہ جو قسم کھائی ہے وہ قسم کھانے کا روزہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے، خود اس کو وہ روزہ رکھ کے ادا کرنا ہے. قسم کھا لے کہ میں غلط کام نہیں کروں گا. فرض کریں اگر کوئی شادی کے بعد اپنے بیوی سے یہ کہے کہ اگر میں خدا نہ کرے تمہیں جو ہے مار دوں، تمہیں پریشان کر دوں، تو میں اپنے اوپر روزے کو واجب کر لیتا ہوں سزا کے طور پر، تو وہ روزہ اس کے اوپر جو ہے واجب ہوتا ہے. یا جو ہے کوئی یہ قسم کھا لے کہ جو ہے میرے پاس اب جو یہ فلاں پیسہ ہے میں کسی مستحق کو ضرور دوں گا. وہ قسم کھا کے جو ہے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے یہ پیسہ فلاں جگہ پہنچانا ہے، اگر میں یہ پیسہ فلاں جگہ نہیں پہنچایا تو میں سزا کے طور پر روزہ اپنے اوپر واجب کر لوں گا. تو ایسا روزہ رکھنا اس کے لیے واجب ہے. یہ جو ہے واجب روزوں کے اقسام ہیں. جی صلوات علی محمد و آل محمد. جی اب آئیں. جی ہو گیا. ہاں تو واجب روزوں میں سب سے پہلا جو روزہ ہے وہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ. جیسے ہی چاند دکھتا ہے سب پر واجب ہے. عید کے چاند دکھنے تک جو 29 اور 30 روزے ہوتے ہیں یہ سب پر واجب ہیں. ایک وہ روزے جو ماہ مبارک رمضان میں نہیں رکھ سکے ہیں ماہ مبارک رمضان کے بعد رکھنا واجب ہے. دو تیسرا باپ کے مرنے کے بعد باپ کے قضا روزے بڑے بیٹے پر واجب ہیں. چوتھا اگر کوئی کسی دوسرے کے روزے رکھ رہا ہے جسے اجرت کے روزے کہتے ہیں وہ روزے اس پر رکھنا واجب ہیں. چوتھا کفارے کے روزے اگر کوئی ماہ رمضان میں جان بوجھ کر روزے کو توڑ دے باطل کر دے تو وہ کفارے کا روزہ ماہ مبارک رمضان کے بعد رکھنا واجب ہے. اس کے علاوہ نذر کا روزہ خدا سے کسی بھی نذر کے حوالے سے جو منت مانی جاتی ہے وہ روزہ رکھنا بھی اس کے اوپر واجب ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کام کو انجام دینے یا کام کو انجام نہ دینے کے لیے قسم کھا لے اور قسم کو توڑ دے تو پھر کیا ہے اس کے اوپر وہ روزہ رکھنا واجب ہے. قسم کھا لیا اور قسم کو توڑ دیا وہ پورا نہیں کر سکا تو اس پر وہ روزہ واجب ہے. یہ جو ہے واجب روزوں کے اقسام ہیں. جی ہم بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے ان جوانوں کو صحت و سلامتی، عافیت، رزق حلال، عزت و سربلندی اور کامیابی عطا کرے. اور یہ ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، ایک آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے عبرت ہیں. انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہر خوشی پروردگار عالم ہمارے جوانوں کو عطا فرمائے. ابھی جو ایک جوان بیمار ہے جو خبر ہمیں ملی ہے انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں پروردگار عالم اس بیمار کو صحت و عافیت اور شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. اور بیمار کربلا کے صدقے میں حضرت فاطمہ صغریٰ کے صدقے میں دنیا بھر میں جو بھی بیمار ہیں، جو بھی انسانوں میں بیمار ہیں اور بالاخص مسلمانوں میں بیمار ہیں اور بالاخص مومنین میں جو بیمار ہیں
پروردگار عالم اس مہینے کے تصدق ان سارے مریضوں کو صحت و عافیت عطا کرے اور امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔